آئیے کتاب رحمت سورہ الکہف اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عزم مصمم کر کے جب چلے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس بندے کی نشانی بتائی تھی وہ بندہ ان کو وہاں مل گیا۔ سفید چادر اوڑے حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے ہوئے تھے، تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصی علم عطا کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرض سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، معاملے مشکل ہیں، سفر دشوار ہے، منزل کٹھن ہے، اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں صبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمانی نہیں کروں گا، کسی کام کا انکار نہیں کروں گا۔ کہا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے، سوال نہیں کرو گے، یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں۔ تو کہا کہ یہ شرط ٹھہری، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، دریا کے پار جانا تھا۔ جو کشتی کا مالک تھا، کشتی بان تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو عصا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا، یہ سارے ڈوب جائے؟ کہا میں نے کہا تھا نا تم میرے کاموں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ کو یاد آیا، کہا میں بھول گیا تھا، اس پر مواخذہ نہ کیجیے۔ پھر دونوں چل پڑے، بچے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا۔ صاحب شریعت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہ رہ سکے، پھر بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، اس نے گوایا کیا تھا ہمارا؟ آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا ایک موقع اور دے دیجئے، اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ اپنی صحبت میں نہ رکھیے، عذر تمام ہو جائے گا۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، آپ ہماری مہمان نوازی کیجیے، کھانا کھلائیے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تو آپ کو بلایا نہیں ہے، آپ خود آئے ہیں، آپ اپنے کھانے کا خود انتظام کیجیے۔ گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھی، تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کر دیا۔ کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ اجر لے سکتے تھے، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ کہا اب تمہاری میری جدائی ہو گئی، تم نے یہ بھی اعتراض کر دیا۔ تو انہیں یاد آیا کہ وہ یہ بھی اعتراض ہو گیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ 3 کام میں نے کیوں کیے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ظاہری علم بھی ہوتا ہے لیکن کوئی باطنی علم بھی ہوتا ہے۔ کہا وہ پہلی بات کشتی والی سنو، یہ 2 مسکین بچوں کی کشتی تھی، ان کے گھر کا چولہا اس کی کمائی سے جلتا تھا۔ دریا کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو لوگوں کی کشتیاں چھین رہا تھا، ہم نے تھوڑا سا عیب لگا دیا، وہ ٹوٹی کشتی چھوڑ کے چلا گیا۔ اب وہ تھوڑے سے پیسے لگا کے کشتی مرمت کرا لیں گے، گھر کا چولہا جلتا رہے گا، بتاؤ اچھا کیا یا برا کیا؟ کہا رہی بات اس بچے کی جس کو ہم نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، صالح تھے، بچے نے بڑا ہو کے بہت برا ہونا تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اللہ اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد دے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے ان والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ دیوار کی کہانی بھی سن لیجئے، یہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ خزانہ دیوار کے نیچے ہے، دیوار گرنا چاہ رہی ہے، کسی معمولی دھکے سے گر جاتی۔ 2 ہی صورتیں تھیں، یا وہ بچے خود اپنا خزانہ اٹھا لیتے یا لوگ اٹھا کے لے جاتے۔ لوگ اٹھا کے لے جاتے پھر بھی ہاتھ میں کچھ نہ آیا، اور اگر وہ خود اٹھا لیتے تو بچے ہیں، بچپنے کی وجہ سے وہ اس کو اڑا دیتے۔ تو ہم نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی، جب تک وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ یہ خزانہ نکال کے اس کو صحیح مصرف پہ لگا سکیں، اتنی دیر تک دیوار گرے گی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی وجہ سے دیوار قائم رہے گی، اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے
جس عمر میں وہ اس خزانے کو سنبھال سکیں گے تو پھر دیوار خود بخود گر جائے گی اور یہ خزانہ نکال کر کے اپنے کام پہ لے آئیں گے۔ میں جب پہلی مرتبہ اس کو جو ہے وہ غور کے ساتھ تلاوت کیا تو مجھے یہ لگا کہ اس کا انطباق پاکستان کے حالات پہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی یتیموں کا سرمایہ ہے۔ کتنے یتیم روتے بلکتے رہ گئے اور ان کے سر سے جو ہے وہ سائے اٹھ گئے اس وطن کے لیے، لیکن میرے مالک نے اس ملک کے خزانوں پر گہرے پہاڑ اور بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ جب تک یہ قوم بلوغت تک نہیں پہنچے گی اتنی دیر تک وہ خزانے ظاہر نہیں ہوں گے، اور جب یہ قوم اپنی بلوغت تک پہنچے گی، شعوری بلوغت، فکری بلوغت، علمی بلوغت، اور رب سے جو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب اس بلوغت تک یہ پہنچ جائے گی، اس وعدے کی تکمیل ہوگی، پھر رب دیوار ہٹا دے گا اور پاکستان کو اللہ اتنے خزانے دے گا اور پاکستان ایسا مالا مال ہوگا دنیا دیکھنے آئے گی انشاءاللہ۔ اس لیے رب نے دیواریں بنا کے رکھی۔ تمہارا باپ معین الدین چشتی بڑا نیک تھا، تمہارا باپ داتا گنج بخش علی حجویری بڑا نیک تھا، تمہارا باپ حضرت مجدد الف ثانی بڑا نیک تھا، ان کی وجہ سے میں دیواریں کھڑی کر رہا ہوں اور مضبوط حصار لگا رہا ہوں تمہارے خزانوں پر، اور وہ وقت آئے گا جب تم بلوغت کی عمر کو پہنچو گے دیواریں ہٹ جائے گی اور تمہارا وطن زمانے پہ مہکتے پھول کی طرح اور چمکتے ستاروں کی طرح اور روشن آفتاب کی طرح چمکتا اور مہکتا دکھائی دے گا، اور زمانہ پاکستان دیکھنے آئے گا، پاکستان دنیا کی قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ تو کہا یہ تعویل ہے ان باتوں کی جو باتیں میرے رب نے مجھے بتائی، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہیں، اور جو میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تو یہ باطنی باتیں ہیں، شاید یہ باطنی باتوں کے جوش میں یہ بات بھی میں کر گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ بھری محفل میں ایک راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ تو وہ شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ایک سمت لیے کھڑی ہیں، سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہ رہی، ان کا حیا مانے ہے۔ تو آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سیراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیے۔ وہ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ ایک سال نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی۔ تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک خاتون حیا میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے، اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ صاحبزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی۔ تو اس خاتون کا شرم و حیا کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا، قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے۔ تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیا کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے اور قرآن کی حکایت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیا کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیا کے حوالے سے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیا کے جوہر سے مزین ہوں گے، مالا مال ہوں گے۔ آپ
دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے آقا مولا ہیں، اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے، ان کا حیا اور حضور کی ازواج مطہرات کا حیا دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے، تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے۔ کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے، تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا۔ فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑھنی اوڑھ کے اور چادر لے کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی۔ یہ ام المومنین کا انداز زندگی ہے۔ مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے، جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی یہ حیا کریں، جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں۔ اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ تو نہیں ہے۔ باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے۔ عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے؟ اب ام المومنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹ کے جاتی حیاء من عمر۔ عمر قبر میں ہیں لیکن ام المومنین فرماتی ہیں مجھے پھر بھی حیا آتی۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے۔ تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیا کا یہ سبق دیتا ہے، بڑوں سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی، اللہ سے حیا کرنے کی، اس کے رسول سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیا کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے۔ آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیا کا جوہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں، یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ سامنے موجود ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور پھر معبرین کو بلا کر کے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی مجھے تعبیر بتاؤ، بڑا پریشان کن خواب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے۔ جب نسل ختم ہونے لگی تو لوگوں نے کہا اس طرح تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، تو کہا چلو 1 سال بچے چھوڑ دو، 1 سال بچے قتل کیے جائیں۔ جس سال بچے قتل کروائے جاتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچے چھوڑے جاتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ام موسیٰ سلام اللہ علیہا سخت پریشان ہو گئی کہ میری گود سے فرعون کے سپاہی بچہ چھین کے لے جائیں گے اور پھر اسے قتل کر دیں گے۔ یہ تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا کی بے قراری، اللہ اکبر۔ آج ہم روہنگیا مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور پھر اس آسمان کے نیچے اس زمین پر یہ وہ مظلوم طبقہ ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا بس رہی ہے لیکن ماؤں کے پیٹ جاگ کر کے، حاملہ ماؤں کے پیٹ چیر کر کے بچے نکال کے ان کے سامنے کاٹے جاتے ہیں۔
تو ام موسیٰ سخت پریشان ہوئی، تو اللہ نے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ کی جانب وحی کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ام موسیٰ ایک صندوق تیار کرتی ہیں جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے گئے تاکہ روشنی اور ہوا کی گزرگاہ رہے۔ بیٹے کو وہاں بٹھایا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کیا۔ اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ واپس گھر پلٹ آئے، لیکن ہمشیرہ سے رہا نہ گیا۔ وہ دریا کنارے کنارے چلنے لگی، اور جب صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ صندوق تیر کے سطح آب پہ آتا تو دکھی دل بہن کو قرار نصیب ہوتا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ اس صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ شام کا وقت تھا، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ چونکہ یہ اولاد سے محروم تھے، دل بہلا رہے تھے کہ پانی کے دوش پر ایک صندوق آتے ہوئے دیکھا۔ تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں، اور غوطہ خوروں کو کہا کہ اس صندوق کو نکال کے لاؤ، ہم دیکھیں اس میں کیا ہے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو زوجہ فرعون جن کا نام آسیہ ہے بے ساختہ پکارنے لگی کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے۔ علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گاں نہیں جاتا۔ اللہ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان نصیب کر دی، اور اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے پا گیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیتا۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی تھی، شاہی دائیاں بلوائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے۔ سخت پریشانی بن گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ ہی نہیں پینا۔ اب یہ پریشان، جو دائی دودھ پیش کرتے یہ منہ پھیر لیتے۔ اتنے میں کنارے کنارے چلتے چلتے ہمشیرہ بھی موقع پہ آ پہنچے، اور اس مصیبت میں نے پھنسا دیکھا تو کہا ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ جلدی اسے بلا کے لا۔ وہ گئیں اور اپنی ماں کو ہی بلا لائیں۔ انہوں نے دودھ پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا۔ تو فرعون نے کہا اے خاتون میرے اس بیٹے کو تم نے دودھ پلانا ہے، رہائش بھی قریب کر دی۔ فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو۔ اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ اس کے علاوہ بھی خواتین کا حضور نے دودھ پیا۔ یہ اعزاز ہے، تکریم ہے، عزت افزائی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقصوم کیوں نہ ہوئی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں۔ بھیڑ بکری گائے اور بھینس کا دودھ پینے میں حرج نہیں ہے، تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماجرا اور تھا، حضور کا ماجرا اور ہے۔ یہاں اگر حلیمہ سعدیہ کا دودھ حضور نے پیا ہے تو حضور کے دادا محترم نے ان کو پورا صلہ دیا ہے، اور وہاں فرعون کا دربار تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا جب اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا کہ میرے گھر پلتا رہا، آج مجھے عقل سکھانے آ گیا۔ اور اس نے کہا تھا نا الم نربک فینا ولیدا،
میرے گھر میں پلے ہو اور آج مجھے عقل سکھانے آئے ہو. تو اس نے یہ تانا دینا تھا, اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھا دیا کہ جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی منہ توڑ سکے, میاں پلا تیرے گھر میں ہوں, دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا ہوں. تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے. میرے محبوب وہاں تک پہنچے ہیں جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا. اور لطف کی بات ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ جانا اور پلٹ کے آنا یہ میرے محبوب کا سفر نہیں ہے. قرآن اٹھائیے, سبحان الذی اسرا, یہ میرے محبوب کی سیر ہے. سفر اور سیر کا فرق آپ بخوبی سمجھتے ہیں. سفر میں نظر ہدف پہ ہوتی ہے, منزل پہ ہوتی ہے, اور تیزی کے ساتھ بندہ بھاگتا چلا جاتا ہے. اور جو سیر ہے وہ تمہل کے ساتھ ہوتی ہے. راستے میں پھول کھلا ہو تو پھر بھی رک جاتا ہے, راستے میں چشمہ بہ رہا ہو تو پھر بھی ٹھہر جاتا ہے. سرمئی بادلوں کی کتاروں کا منظر قدم روک لیتا ہے کہ نہیں روک لیتا. سیر میں جگہ جگہ جو ہے وہ قدم رکتے ہیں, اور انسان اتنی سرعت کے ساتھ سیر نہیں کرتا. سفر سری ہوتا ہے, سیر اس سے سرعت میں کم ہوتی ہے. اتنی سرعت کے ساتھ گئے اور واپس پلٹ بھی آئے. رب کہتا ہے یہ میرے نبی کا سفر نہیں تھا, یہ میرے نبی کی سیر تھی. کیا سمجھو گے میرے نبی کو؟ جس نبی کی سیر سمجھ میں نہیں آتی اس کا سفر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا. اس کی حضور نے حیات میں بیان فرمائی, دون البغل فوق الحمار, کہ گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا. اور حضور نے اس کی رفتار کی کیفیت بھی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا. ہمارے پورے جسم میں 2 آنکھیں نور ہیں, اور وہ بھی ساری نور نہیں, ان میں سیاہ دائرے ہیں, وہ بھی سارے نور نہیں. ان سیاہ داروں میں 2 نقطے ہیں, اور روشنی اتنی کہ یہاں سے نظر اٹھائیں آسمان کے چمکتے ستارے دیکھیں, اور جو کھروں سے لے کر سر کی چوٹی تک نور تھا اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہیں اس کا قدم جاتا تھا. یہ 2-4 ماہ قبل آپ نے خبر پڑھی, لاہور میں ایک طیارہ پرواز کرنے لگا تو 2 بچے اس کے پہیوں میں بیٹھ گئے اس شوق میں کہ ہم بھی بیرون ملک دیکھ آئیں. لیکن ابھی وہ نچلی پرواز میں تھا کہ ہوا کی مزاحمت اتنی ہوئی کہ وہ اس مزاحمت کو برداشت نہ کر سکے اور گر پڑے اور ان کی موت واقع ہو. یہ اخبارات میں آپ نے دیکھا, ٹیلی ویژن پہ آپ نے دیکھا. تو 200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے نچلی پرواز میں جہاز جا رہا تھا تو اس کی مزاحمت ان سے نہ ہو سکی. اور اگر وہ 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جائے تو پڑخچے اڑ جائیں. اگر اس کی پشت پہ بیٹھے تو اس کی ننگی پشت پہ بیٹھا نہیں جا سکتا, اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں, آگ لگ جائے جسم کو. اور لاکھوں کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جانے والے براق کی ننگی پشت پہ بیٹھنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اور انسان سرعت کے ساتھ جا رہا ہو, راستے میں قریبی عزیز بھی کھڑا ہو تو پہچان نہیں پاتا, یار میں تیزی میں تھا, جلدی میں تھا, میں تجھے پہچان نہیں سکا, ہیولا سا نظر آیا. لیکن اتنی رفتار سے جا رہے ہیں, پہچان کا عالم کیا ہے؟ مررت بقبر موسیٰ فائزہ ہوا قائم یصلی فی قبر ہی, میں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرا, میں نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں ہیں, حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں موجود تھے. تو کیا حضرت موسیٰ حضور سے سری و رفتار ہیں؟ قطعاً نہیں. تو پھر پہلے کیسے پہنچ گئے؟ پہلے اس لیے پہنچے کہ حضور اپنی رفتار سے تو جا ہی نہیں رہے, حضور تو جا رہے ہیں براق کی رفتار سے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں نبوت کی رفتار سے. براق جتنا مرضی سری کیوں نہ ہو وہ نبوت کی طاقت سے آگے تو نہیں ہو سکتا, اس لیے حضرت موسیٰ پہلے پہنچ گئے. یہ پہلا مرحلہ مکمل ہوا, سیر جو ہے وہ عرضی کا. مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت ہے اور وہ بھی ایک عنوان ہے, لیکن میں ابھی سیر کے حوالے سے بات کروں. وہاں سے دوسرا مرحلہ پہلے آسمان تک, یہ نور کی ایک سیڑھی تھی جس پہ حضور تشریف فرما, اور یہ براق سے بھی سری و رفتار تھی. اس کے بعد پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک جو حضور فرشتوں کے پروں پہ گئے, یہ براق سے بھی اور سیڑھی سے بھی سری و رفتار حضور کا جانا تھا. 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل امین کے پروں پہ گئے, اور یہ فرشتوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار تھی. یہ 4 مرحلے مکمل ہوئے. سدرہ پہ جبریل نے عرض کی لو دنوت خطوۃ لا ترکت,
اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو گی۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ وہاں رکے، پھر ایک سبز نوری تخت آیا جس کا نام رف رف بتلایا جا، حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آیا کہ رف رف کی بھی منتہائے پرواز آ گئی۔ اب حضور علیہ السلام رک گئے۔ جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ اب تھے نا رب کے حضور جا رہے، آواز آئی ادنو منی یا احمد، پیارے رک کیوں گئے ہو، آگے آؤ۔ پھر ایک قدم اٹھا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک براق پہ، مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی معراج پہ، پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ، ساتویں آسمان سے سدرۃ تک جبریل امین کے پروں پہ، سدرۃ المنتہا سے نہ جانے کہاں تک رف رف پہ۔ ان 5 مرحلوں میں کل جتنا فاصلہ طے ہوا تھا، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا۔ یہ ہے حضور کی رفتار کا عالم۔ یہ آواز آتی گئی، حضور قدم اٹھاتے گئے۔ اعلی حضرت کا اسلوب دیکھیے، بڑا محمد کری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ پھر بڑھتے گئے، کہاں تک گئے؟ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر کو آئے کدھر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اس خاص شب میں کلام فرمایا، محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا۔ علامہ ملا جیون فرماتے ہیں 70,000 اسرار، 70,000 رموز، 70,000 حکایت اور 70,000 احکام حضور کی جھولی میں ڈال دی۔